آپ اگر یہ کہیں کہ میں انڈیا جاؤں گا اور انڈیا جا کے سب سے پہلے تو اگر آپ ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کا اتنا قد کاٹ ہو کہ آپ جائیں تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں، آپ کو وہ قد کاٹ نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ گئے، آپ نے جا کے ہیرو بننے کی کوشش کی اور آپ ناکام ہو کے آ گئے، آپ نے اپنی تو عزت کروائی سو کروائی، آپ نے ہماری بھی بے عزتی کروائی. لیکن آپ کے پاس بم بنانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جہاز اڑانے کے لیے، جیسے بھی باجوہ صاحب کی لاسٹ ڈے حامد میر صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا نسیم زارا کے شو میں کہ جی ہمارے پاس تو ٹینک چلانے کے لیے فیول نہیں ہے. تو آپ اٹامک پاور ہوں بھی، لیکن اگر جنگ لگ جائے اور آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے اپنا فیول ڈلوانے کے لیے بھی، تو آپ اٹامک پاور گھر بیٹھ کے بم چلا سکتے ہیں، باہر تو نہیں چلا سکتے. تو سمجھا؟ ہاں. نہیں تو سمجھا نہیں. ہم بچے تھے، آج سے 5 سال پہلے تک ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہوتا تھا پاکستان زندہ باد، اور اب پاکستان سے زندہ باد. نمسکار دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں آپ لوگ سوستھ ہوں گے. ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. اسی طرح ہمارے ویڈیو کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور ہو سکے تو اتنا شیئر کریے. تو زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے. لیٹس بگن. اگر للکارنے کی بات ہے، انڈینز کبھی پاکستان نہیں آئے جب تک لاسٹ ٹائم ایک مودی صاحب آئے تھے میاں صاحب کے اس میں، اور اس کے بعد سے نہیں آئے، یا پولیٹیکلی طور پہ وہ نہیں آئے، لیکن وہ اپنا للکار رہے ہیں، اور للکارنے کے بعد دنیا ان کو سن رہی ہے. جب انہوں نے بالا کوٹ سٹرائک کیا اور وی ور ٹولڈ کہ نہیں کیا گیا ہوگا، خان صاحب نے بھی کہا، باجوہ صاحب نے بھی کہا، لیکن دنیا نے ان کا نیریٹو پرچیز کیا کہ انہوں نے بالا کوٹ کا سٹرائک کیا تھا. وہ اب ہمارے پاکستان میں نہیں آتے، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، دنیا ان کی بات مان رہی ہے. تو اگر آپ کو ایسی چیزیں کرنے کے لیے آپ کا اگر اپنا کوئی دنیا میں سے ہو تو آپ کو دوسرے کنٹری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور دنیا ان کو سنتی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میں انڈیا جاؤں گا اور انڈیا جا کے سب سے پہلے تو اگر آپ ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کا اتنا قد کاٹ ہو کہ آپ جائیں تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں، آپ کو وہ قد کاٹ نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ گئے، آپ نے جا کے ہیرو بننے کی کوشش کی اور آپ ناکام ہو کے آ گئے، آپ نے اپنی تو عزت کروائی سو کروائی، آپ نے ہماری بھی بے عزتی کروائی دنیا میں. آپ انڈیا سے اچھے تعلقات رکھیں، ہونے چاہیے، برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے، لیکن ٹریڈ ہونی چاہیے. نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا قد کاٹ بنانے کے اور آپ دنیا میں شو کرنے کے لیے آئی ایم سم تھنگ. میں ایک وزیر خارجہ ہوں جو انڈیا گیا تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. انڈیا والوں کو للکار کے آ گیا، ان کے یعنی ہیرو ہمیں بننے کا شوق ہے کہ ہم یونائیٹڈ نیشن میں گئے اور وہاں پہ ہم نے وہ پھاڑ دیا، بل پھاڑ دیا. ہم انڈیا گئے، انڈیا میں للکار کے آگے ہم نے یہ کر دیا، جبکہ پوری دنیا اس چیز کو نیگیٹو لیتی ہے. ہم شاید سمجھتے ہوں کہ بھائی بڑا بہادر لیڈر ہے. بھائی دنیا کیا دیکھ رہی ہے، دنیا ہمارے پرسپیکٹو کو کیسے سمجھ رہی ہے. لینگویج میٹر کرتی ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اگر آپ میں وہ کیپیبلٹی ہو کہ آپ بات کریں اور لوگ اس کو بائی کریں، آپ کو انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی دھمکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے، دس از امپورٹنٹ، اتنا سے کچھ کافی ہوتا ہے. آپ نے یہ بات کی کہ انڈیا والے وہاں پہ بیٹھ کے ایک نیریٹو پوری دنیا کو بنا کے دے رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے یا پاکستان میں ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں. تو یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیا ٹیررسٹ گروپ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال کے مطابق مطلب پاکستانی جو پبلک ہے، پاکستانی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں ٹیررزم اس ٹائم موجود ہے یا نہیں؟ یار پاکستان میں ٹیررزم ہے، اور ٹیررزم بڑے گراس روٹ لیول پہ ہے. سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ یہ دیکھیں کہ آپ مہینہ 1-1.5 ماہ پہلے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہم مغل پورہ کے ایریا میں رہتے ہیں. میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا نام تھا سید امجد علی شاہ. وہ جس محلے میں رہتے ہیں، جس محلے میں مساجد میں نمازیں پڑھتے تھے، بچے وہاں پہ گئے ان کا اعلان کروانے کے لیے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور امام صاحب نے نام سن کے اعلان کرنے سے انکار کر دیا. اعلان کرنے سے مطلب کہ انکار کر دیا کہ ان کا ہمارے فرقے سے تعلق نہیں ہے، وہ شاید اہل تشیع سے ہیں تو ہم انکار نہیں کریں گے، اعلان نہیں کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، اس کے اوپر پھر ان سے بچوں نے تھوڑا سا ویڈیو بنا لا، فیس بک پہ لگا لیا. اس کے اوپر وہ مولوی صاحب نے، اور یہ میں آپ کو لٹرلی میرے پاس اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، یہ پورا کیس ہے، مولوی صاحب نے تھانے میں کروا دیا کہ جی بچوں نے توہین صحابہ کی ہے. اس کے اوپر پھر سب لوگ گئے اور سب لوگوں نے جا کے وہاں سے مولوی صاحب سے معافی مانگی. ڈاکومنٹڈ ویڈیو، یہ بچوں نے جا کے جو کہ اہل تشیع کے ہیں، اہل تشیع کے بچے ہیں جو باہر حال مسلکی اختلاف ہے 1400 سال سے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کے کہنے کے اوپر صحابہ کرام زندہ باد ان کے نام لے کے نعرے لگائے، تب جا کے بعد رفع دفع ہوئی. ابھی 2-3 دن پہلے مردان میں جو کے پی کے میں واقعہ ہوا کہ انہوں نے صرف ایک پرسن نے کہا کہ میں اس کی اس طرح عزت کرتا ہوں اور اس کو مار دیا. یہ دہشت گردی کی بہت چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کیا کہ آپ نے اسٹیٹ نے کیا کیا؟ اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا. اسٹیٹ اس چیز سے ڈرتی ہے کہ آپ کسی ایک فرقے کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. ابھی اس وقت ہماری حافظ سعد رضوی صاحب کا پولیٹیکل اس پاکستان کے اندر گین کیا ہے؟ ہی از نتھنگ. صرف ایک کیا ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے لیڈر ہیں
جس کو ہم نے خود بنایا ہے. ہم نے بنایا تھا کہ جب ہمیں دل کرے گا ہم اس کو اٹھا لیں گے, اور اب سعد رضوی صاحب ایک تھریٹ ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. تو ہم اس کو سم ٹائمز چونکہ یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے, ہم ان کو ہم ان میں سے کسی کے بھی مین سٹریم لوگوں کو پکڑ کے آپ سزا نہیں دے سکتے. اچھا کیوں نہیں دے سکتے؟ چونکہ ہمیں یہ لوگ چاہیے, ہمیں اپنے پرسنل گینز کے لیے یہ لوگ چاہیے, ہمیں پولیٹیکل یوز کے لیے یہ لوگ چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ لوگ چاہیے, ہمیں افغانستان میں بھیجنے کے لیے یہ لوگ چاہیے, کشمیر بھیجنے کے لیے یہ لوگ چاہیے, اپنے کرنے کے لیے یہ لوگ چاہیے. ہم لوگ خود ان کو یوز کرتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, اور اس کے بعد جب ہمارے اپنے لوگ مرتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے یار اس نے غلط کیا. اور ہمارے اپنے لوگوں میں بھی اگر اب بلڈی سویلین مرتا ہے, نو ون کیئرز. ابھی پارا چنار میں کچھ دن پہلے کچھ 7 اساتذہ کو انہوں نے مار دیا اسی فرقہ واریت کا کر کے, اینڈ نو ون میٹرڈ. آپ کسی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کی بات نہیں آئی. اور ہم نے ابھی آپ دیکھیں, کچھ اللہ کرے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی شہادت نہ دے, یا کسی کی بھی ناحق جان نہیں جانی چاہیے, لیکن اگر کوئی بھی ہمارا کوئی ادارے کا کوئی پرسن مرے گا تو مین اسٹریم چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز آئیں گی, وہ شہید کیے گئے ہیں. میں مر جاؤں گا, یہ مر جائے گا, آپ مر جائیں گے, نو ون وڈ کیئر, ہمیں اٹھا لیا جائے گا. سر میں آپ بتاؤں, انہیں شہید کہا جائے گا, اور ایون ہمارے میں سے اگر کچھ ہوگا تو یہ کہا جائے گا گستاخی, اللہ معاف کرے. میں مطلب یہ کہ ایسی باتیں کرتے بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے, ہمارے اوپر ٹیگ لگا دیا جائے گا. لیکن اب ضرورت ہے کہ ہمیں بات کھل کے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے, یہ میری بہتری یا ان کی بہتری نہیں ہے. اگر یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے دکھ کے ساتھ, پاکستان کے لیے ان کی محبت ہے, چینج چاہتے ہیں, اس لیے بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں چینج چاہتا ہوں. ہم دنیا کو جا کے کہتے ہیں جی فلسطین میں یہ ہو گیا, برما میں یہ ہو گیا, کشمیر میں یہ ہو گیا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کے پی کے میں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں, لاہور میں کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, آپ نے بولا کہ انڈیا وہاں پہ بیٹھ کے نیریٹو بناتا ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ہیں, ٹیررزم کو یہ پروموٹ کرتے ہیں, تو پھر جیسے آپ نے بات بتائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہیں نہ کہیں ان کا نیریٹو میں بھی صداقت ہے. یار ان کے نیریٹو میں صداقت شاید ہو شاید نہ ہو, لیکن بہرحال جو بھی ہو رہا ہے ہم اسے صحیح طریقے سے کوپ نہیں کر رہے, ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے. ہم جو بھی ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس نیریٹو کو بلڈ کریں. پروبیبلی ہم پروموٹ نہیں کر رہے اس کو, ٹیررزم کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے, انتہا پسندی کو, لیکن ہم انفارچونیٹلی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. پہلے سوچتے بھی تو وہ یہ ضرور سوچتے کہ یہ شاید 2 دن کے لیے فارم منسٹر ہیں, یا 10 دن کے لیے, یا 10 منتھ کے لیے فارم منسٹر ہیں, اور سیکنڈلی یہ 10 سال کے لیے بھی رہیں, تو ان کے پیچھے جو انہیں ہینڈل کر رہا ہے, جو ادارے انہیں چلا رہے ہیں, انٹرنیشنل پاورز ہیں یا پھر ہماری نیشنل پاورز ہیں, ہمیں ڈائریکٹ ان سے ڈیل کرنی چاہیے بجائے یہ ڈمی جو ہمارے منسٹرز رہتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ ٹوٹلی ایگری. ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ اگر ہر کسی کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں جو بھی ایک پارٹی آئے گی اس کو اپنی ٹرم کم از کم 5 سال کے لیے ہو, وہ اپنی فارن منسٹری چلائیں, ان کے اپنے ویوز ہوں, اس کے بعد پھر دیکھیں لیٹس سی وٹ ہیپنز. ادروائز ہم نے 75 سال میں 77 سال میں, چونکہ ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں, وی ور ٹولڈ کہ یوتھ سب سے زیادہ پاکستان میں یوتھ آئے گی, اور اگلے 10-20 سال میں اس وقت یوتھ کا ہم بچے تھے. آج سے 5 سال پہلے تک ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہوتا تھا پاکستان زندہ باد, اور اب پاکستان سے زندہ باد. اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں میجورٹی یوتھ کی ہے, آلموسٹ